بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام منیر احمد ہے۔ میں رائٹ ٹو پبلک سروسز کمیشن کا ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر ہوں۔ چند چیزیں جو میں آپ کی وساطت سے چترالی عوام کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اباؤٹ رائٹ ٹو پبلک سروسز کمیشن، اٹس نوٹیفائڈ پبلک سروسز and time limit specified for the provision of these services to the citizen of خیبر پختونخوا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے ایک قانون سازی کی ہے رائٹ ٹو سروسز ایکٹ کے نام سے۔ عوام کی خدمت تک رسائی، پر وقت فراہمی اور شفاف انداز میں خدمت کے حصول کو یقینی بنانے کے لیے خیبر پختونخوا رائٹ ٹو پبلک سروسز کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، اور اس کمیشن کا جو بنیادی مقصد ہے وہ خدمت کی فراہمی میں عوام کی رہنمائی اور عوام کے جو تکالیف ہے ان کا ازالہ، اور مقررہ وقت میں عوام کو جو خدمات ہے ان کی جو فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے یہ کمیشن جو ہے بنایا گیا ہے۔ ابھی تک اس قانون کے تحت رائٹ ٹو سروسز ایکٹ، خدمت تک رسائی کا جو قانون ہے، اس کے تحت ہمارے پاس 19 ڈپارٹمنٹ ابھی تک نوٹیفائڈ ہوئے ہیں، اور ان ڈپارٹمنٹ کے اندر مختلف جو سروسز ہے اور ہر سروس کے لیے ایک ٹائم لیمٹ اسپیسیفائی کیا گیا ہے، اور اس ٹائم کے اندر وہ سروس جو ہے جس کو ایک سٹیزن ڈیمانڈ کرتا ہے وہ سروس اس بندے کو ملنا چاہیے آفٹر سبمیشن آف اپلیکیشن فار دا ڈیزائرڈ سروس۔ ٹھیک ہے، ان 19 سروس میں ہر سروس کے لیے جو ہے ایک ڈیزگنیٹڈ آفیسر مقرر کیا گیا ہے، اور اس کا ایک ایپیلیٹ اتھارٹی آف دا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے سٹیزن اپلیکیشن لے کے جو کنسرن ڈیزگنیٹڈ آفیسر ہوتا ہے اس کے پاس جاتا ہے، اس کے پاس جا کے اپلیکیشن سبمٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس سروس کا ٹائم رائٹ ٹو سروسز ایکٹ کے مطابق اس وقت اسٹارٹ ہوتا ہے جس وقت ایک سٹیزن اپلیکیشن جو ڈیزگنیٹڈ آفیسر ہے اس کے پاس سبمٹ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور سپوز کرے ہمارے پاس ایک سروس ہے ایمرجنسی سروس ہاسپٹل میں۔ ٹھیک ہے، ایمرجنسی سروس کے لیے جو ٹائم اسپیسیفائڈ کیا گیا ہے وہ 30 ڈیز ہے۔ وہ جب ایمرجنسی کی کیس میں آپ ایک ایمرجنسی پیشنٹ کو لے کے ایمرجنسی سروس میں جاتے ہیں تو ادھر جانے کے بعد وہ سروس جو ہے وہ within 30 منٹس ایک سٹیزن کو ملنا چاہیے، اور اس سلسلے میں ایمرجنسی کی کیس میں جو ڈیزگنیٹڈ آفیسر ہے وہ ایم او ہے، میڈیکل آفیسر آف دا کنسرن ہاسپٹل ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کیس میں ایپیلیٹ اتھارٹی جو ہے وہ ایم ایس آف دا کنسرن ہاسپٹل ہے۔ جب آپ کو ان کیس ایمرجنسی سروس ایک سٹیزن کو نہیں ملتی ہے تو وہ فرسٹ اپیل لے کے جو ہے وہ ایم ایس آف دا کنسرن ہاسپٹل جو ہے اس کے پاس جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ایم ایس جو ہے وہ اس کیس کو ڈسپوز آف کرے گا within 30 ڈیز۔ ٹھیک ہے، ان کیس اگر کنسرن ایم ایس اس کیس کو 30 دن کے اندر اس کو ڈسپوز آف نہیں کیا تو آپ جو سٹیزن ہیں وہ سیکنڈ اپیل لے کے ہمیشہ آر ٹی ایس کمیشن کے پاس آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور آر ٹی ایس کمیشن کیس کی نوعیت کو، نیچر آف کیس کو دیکھتے ہوئے اس کیس کو ڈسپوز آف کرتا ہے within 60 ڈیز۔ ٹھیک ہے، 60 ڈیز کے اندر کمیشن جو ہے اپنی ججمنٹ دیتا ہے کہ اس کیس کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ جو 19 سروسز ہیں، تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ایمرجنسی کی کیس میں ٹائم لیمٹ جو ہے وہ 30 منٹس ہے، اسی طرح ہر سروس کے لیے ایک ٹائم اسپیسیفائڈ کیا گیا ہے۔ ہمارے پاس جو ڈپارٹمنٹ وہ نوٹیفائڈ ہیں ان میں جو ہے فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہے، پبلک ہیلتھ ہیں۔ ٹھیک ہے، پبلک ہیلتھ میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی جو ہے یہ ایک شہری کا جو ہے بنیادی حق بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، پینے کا صاف پانی کی فراہمی ایک شہری کی جو ہے وہ بیسک رائٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اور حکومتی پالیسی کے مطابق وہ سروس جو ہے وہ ان کو ملنا چاہیے۔
اسی طرح ہر جو سروس ہے، جب آپ RTS ایکٹ کو اسٹڈی کریں گے تو اس کے مطابق ہر سروس کے لیے جو ہے وہ ٹائم لیمٹ اسپیسیفائی کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اسٹیپولیٹڈ ٹائم کے اندر وہ جو ڈیمانڈڈ سروس ہے وہ ایک سٹیزن کو ملنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے آپ کو جو بھی آپ کی شکایات ہیں، جو بھی آپ کے مسائل ہیں، ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ، ہمارا جو آفس ہے وہ TMA کے اندر موجود ہے، اور ادھر آ کے ہمارے ساتھ وہ آپ کیس ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تو مزید معلومات اور رہنمائی کے لیے آپ ہماری جو ویب سائٹ ہے اس کو وزٹ کریں www.kprts.gov.pk۔ تو اس حوالے سے آپ کو جو بھی انفارمیشن لینی ہے یا آپ کا جو بھی مسئلہ ہے تو کائنڈلی آپ ڈائریکٹ ہمارے ساتھ واٹس ایپ میں بھی، اور ہماری جو PTCL لائن ہے 0943414764 میں کال کر کے آپ ہمیں ڈائریکٹ ٹیلیفونک کنورسیشن کے ذریعے آپ اپنی جو شکایات ہے وہ ہمارے ساتھ RTS کمیشن میں فائل کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔